مسلمان لوگ کعبۃ اللہ مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف چلے گئے، تو مکے کے کافر حبشہ کے بادشاہ کے پاس جا کر اسے بھڑکانے لگے کہ یہ لوگ ہمارے غلام ہیں، یہ لوگ ہمارے گاؤں کے ہیں، انہوں مجرم ہیں، ایسا ویسا بھڑکا کر اسے کہ ہمارے مکے سے آئے ہوئے لوگوں کو مکے کو واپس کر دو کر اسے بولنے لگے۔ تو وہ بادشاہ کیا کیا، گرچہ وہ بادشاہ عیسائی تھا لیکن دوسروں کی بھڑکاؤ میں آنے والا نہیں تھا، تحقیق ریسرچ کرنے کا مزاج رکھتا تھا، تو ان کی بات سن کر ان کی باتوں میں نہیں آیا، لوگوں کو بلا بھیجا۔ اب لوگ مسلمان لوگ آنے کے بعد میں مسلمانوں کی طرف سے بات کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی جعفر رضی اللہ عنہ، ان کو پورے مسلمان لوگ بات کرنے کے لیے ان کو بھیجے آگے۔ تو مہاجر مسلمانوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ مقرر کیا بات کرنے کے لیے بادشاہ کے سامنے۔ بادشاہ جو بھی سوال کرتے ہوئے بات کر کو جواب دے بول کر مسلمان لوگ علی رضی اللہ عنہ کے بھائی جعفر رضی اللہ عنہ کو بولتی۔ انہوں نے نجاشی کے دربار میں تاریخ ساز تقریر پیش کی۔ نجاشی وہ بادشاہ حبشے کے بادشاہ کا نام، اس کے سامنے انہوں بیان کرتی، اے بادشاہ، ہم ایک عرصے سے جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں بھٹک رہے تھے، ہمارے کو اللہ رسول کیا معلوم نہیں تھا، دین دنیا آخرت کیا معلوم نہیں تھا، ایک اللہ کو بھول کر سینکڑوں بتوں کی پوجا کرتے تھے، کعبۃ اللہ کے اندر بتوں کو پوجا کرتے تھے، زنا، لوٹ مار، چوری کیا کرتے تھے، ایک دوسرے پر ظلم کرنا ہمارا ایک کام تھا، سو مشغلہ تھا، ہم میں کا ہر ایک طاقتور اپنے سے کمزور پر ظلم کرتا تھا، ہماری زندگی درندوں اور جانوروں سے بھی بدتر تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حال پر رحم فرمایا، ہم میں سے ایک شخص ایسا پیدا ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بنایا، ہم ان کے نسب سے واقف ہیں، وہ انتہائی شریف ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم ان کے حالات سے بھی باخبر ہیں، انہوں کیسے ہمیں معلوم ہے، وہ انتہائی سچے، امانت دار اور پاک دامن ہیں، انہوں نے ہم کو اسلام کی دعوت دی اور ہمیں بتوں کی عبادت سے روکا، ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا، انہوں نے ہمیں سچ بولنے، انصاف کرنے، پڑوسیوں کی مدد کرنے، نماز پڑھنے اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کا حکم دیا، اور یتیموں کا مال کھانے، زنا، چوری، قتل و غارت گیری اور گندی باتوں سے روکا، ہم ان پر ایمان لے آئے اور ہم نے تمام بری باتوں سے توبہ کی، اس پر قوم ہماری دشمن پر ہو گئی۔ اب یہ نہیں کرنے کے کام سب نقل کرو بول کر اللہ تعالیٰ ہمارے پر پہلے یہ سب ہمارے کو معلوم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے میں سے ایک نبی کو بھیجا، اور وہ نبی اچھے اخلاق والے، اچھے دل والے، نیک انسان تھے، ان کی امانت داری سے، ان کی سچائی سے، ان کے نسب سے ہمیں واقف تھے، جانکاری تھی، انہوں کیسے، ان کے باپ دادا کیسے کرنے کا۔ اب انہوں ہمارے اندر آ کر ہمارے کو اللہ کے بارے میں بتائے، یہ بتوں کی پوجا کرنا کو بولے، اور کمزور لوگوں کا مال ہڑپ کو کھانا کو، چوری، زنا وغیرہ کرنا کو، ویسا بول کر یہ سب بات ہم بولے، انہوں تو ہمیں کیا کر دیے، ان کی باتوں پر ہمیں ایمان لے کر آ گئے۔ اب ہمیں ایمان لے کر آ گئے، گناہوں سے توبہ کر لیے، تو پھر ہمارے مکے کے مشرک لوگ، کافر لوگ ہمارے کو اپنا دشمن سمجھنے لگ گئے، اور ہمیں اس بات پر مجبور کرتی رہی ہماری مکے کی قوم کہ ہم پلٹ کر اپنے پرانے دین پر آ جائیں۔ مکے کے لوگ کئی کو سب صحابہ پر ظلم کرتے تھے، ان کو تنگ کرتے تھے، کئی کو اسلام چھوڑ ڈالنا بول کر، ہم نے مکے کو چھوڑا اور حبشے میں امن کے ساتھ رہنے کا ارادہ کیا اور ہجرت کی، لیکن ہمیں ایمان چھوڑنے تیار نہیں ہوئے، اپنا گاؤں چھوڑنے تیار ہو گئے، مکہ ایمان چھوڑنے میں تیار نہیں ہوئے۔ نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بادشاہ پوچھتا ہے جعفر رضی اللہ عنہ سے، علی رضی اللہ عنہ کے بھائی سے، تمہارے نبی پر اللہ کا جو کلام اترا ہے اس کا کچھ حصہ پڑھ کر سناؤ۔ دیکھو اب یہ بادشاہ عیسائی تھا، اسے کچھ نہ کچھ نالج تھا اسلام کے دین کے بارے میں، تو پھر انہوں نے کیا کیا، اب ان عیسیٰ السلام کو مانتا تھا، تو عیسیٰ السلام کے بارے میں اسے کیا معلوم تھا، عیسیٰ السلام نبی ہے اور ان کے پر اللہ تعالیٰ کتاب اتارے بول کر معلوم تھا۔ تو پھر بعد میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو پھر ان کے بارے میں معلوم کرنے کو کیا پوچھنے لگا، بھائی تمہارے نبی پر اللہ کی کیا تو کتاب اتری تھی، کیا وہ کتاب ذرا پڑھ کو سناؤ مجھے ان کر بولنے لگا۔ تو اس وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ کر سنائی، سورہ پڑھ کر سنائی، سورہ مریم۔ نجاشی بادشاہ پر اس کا بڑا اثر ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بادشاہ کافر ہے لیکن قرآن سن کر دیکھو رو رہا ہے، ان میں آنسو جاری ہو گئی اور کہنے لگا، اللہ کی قسم یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی قسم کے ہیں، مطلب یہ بھی اللہ کی کتاب ہے اور انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، ایسا بول کر انہوں نے بول کر رونے لگا۔ اس کے اندر بھی اللہ کی شرک کر بول کر نہیں ہے، انجیل کے اندر بھی، یہ لوگ بعد میں بدل دیے کتاب کو۔
تو وہ سن کر رونے لگا، بھائی یہ اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، اس کے اندر کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے، سچی باتیں بول کر سن کر رونے لگا۔ یہ کہہ کر اس نے قریش کے لوگوں سے صاف کہہ دیا کہ یہ مسلمان تمہارے حوالے نہیں کیے جائیں گے۔ مکے کے لوگ آ کر ہاں چھوڑتے ہیں تو چھوڑے نہیں، ان کو ستانا مار پیٹ کرنا کرتے تھے۔ اب وہ گاؤں چھوڑ کر دوسرے گاؤں جا کر اپنے ایمان کی حفاظت کر رہی ہیں، اپنے ایمان پر چل رہی ہیں، نماز پڑھ رہی، تو پھر وہاں جا کے چھوڑ رہے نہیں۔ اب وہ بادشاہ تو بھڑک گئے، بادشاہ بھڑکیا نہیں، اچھا بندہ تھا، سوچا، لوگوں کو بلا کر تحقیق کیا، تو پھر یہ مذہب سچا ہے بول کر معلوم ہوا، تو پھر وہ لوگوں کو مکے کو بھیجا نہیں بھیجا، تمہیں چل جاؤ کر، تو مکے کے کافی لوگوں کو واپس کر دیا۔ تو اس واقعے سے پہلی بات ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ جب ہمارا ماحول خراب ہے، ہمارا گاؤں خراب ہے، ہمارا ملک خراب ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اچھی جگہ، اچھا ماحول جہاں ہماری ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے، جہاں ہمارے بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے، اس محلے میں، اس گاؤں میں، اس ملک میں پہنچ کر اپنے ایمان کی، اپنے اخلاق کی، اپنے بچوں کی تربیت کی فکر کرنا، یہ اس سے سبق۔ دوسرا سبق کیا ہے؟ کوئی بھی بات ہمارے پاس آ گئی تو ہے نہیں کہ ہمیں سن کو اسے آگے بڑھانا نہیں، تحقیق کرنا۔ انہوں آپ کو بھڑکا تو بھڑکنا نہیں، کون بھی آپ کو بھڑکے، کوئی بات کون تو بول دی ہے، تو پھر ہمیں پہلی بات کیا ہے؟ بھڑکنا نہیں۔ کسی کے بارے میں کون تو تمہیں ایسا بولتی ہے، وہ بول دی، سننا، سوچنا، جا کر اسے پوچھ لینا، تمہیں ایسا بولے کہ مجھے میرے بارے میں پوچھ لینا۔ ہمیں خالی سنی باتوں پر یقین کر لے کو لڑنے جانا نہیں، تحقیق کر لینا۔ اور ایک بات کیا ہے اس کے اندر؟ کوئی بھی بات نہیں کیا ایسے بولنا نہیں، تحقیق کر کو بولنا، کون سی بھی بات ہو۔ بعض باتیں ایسی ہے اس وقت کہ وہ پھیل گئی، اب وہ سچ نہیں ہے، بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں ایسی ہے، وہ بہت ساری حدیث سے مل کر اسے ہمیں بیان کرتے جا رہی، وہ حدیثیں نہیں ہیں، وہ جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹے قصے، جھوٹی حدیثیں لوگ ایڈ کر کو اسے آگے شیئر کرنا شروع کر دیے۔ وہ اب تک بھی بڑے بڑے اجتماعات میں بھی، بڑے بڑے محفلوں میں بھی، چھوٹی چھوٹی محفلوں میں بھی وہ باتیں، جھوٹی سچی حدیثیں قصے بولتے جا رہی ہیں، ممبر پر بیٹھ کر یہاں پر کتنا گناہ ہوگا۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ میں ایک بات نہیں بولا پھر بھی یہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ میں بول کر بولتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ میں نہیں بولا سو بات بول کر کیا بول رہا ہے؟ میں بولوں کو بولتا ہے تو یہ اپنا ٹھکانہ دوزخ کے اندر بنا لے، بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا جھوٹی حدیثیں، جھوٹے قصے، نئی سو باتیں نہیں کہ ہمارے ماحول میں بہت پھیل گئی ہیں۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے ہی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی حدیثوں کو جمع کرنے کا سسٹم شروع ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حدیث لکھتے تھے نبی سے سن کر، تو جھوٹے لوگ پیدا ہو گئے، جھوٹی سچی حدیثیں ایڈ کرنا شروع ہو گیا۔ تو پھر جب سے ہی یہ حدیث پر ریسرچ کرنے کا سسٹم شروع ہو گیا، تو ہمیں کیا کرنا؟ کون سی بھی بات یعنی کیا اسے ریسرچ کر کو بولنا صحیح ہے۔ اب ریسرچ کیسا کر سکتے ہیں؟ ہمیں علماء سے پوچھنا، یہ حدیث ہے کیا، یہ قصہ ہے کیا، پوچھ کر کو بولتے رہنا۔ ایک بات بول دیتا ہوں، ہمیں جو دین کی بات میں بولتے تھے نہیں، تھوڑی دیر دین کی فکر لے کر بیٹھنے سے 60-70 سال، یہ حدیث نہیں ہے یہ، لیکن بات مشہور ہو گئی ہے۔ اب کوئی بات میں کیا رکھ لو، کوئی بھی بات کتنے بڑے آدمی بولیں گے، کتنے بڑے مجمع میں بولیں گے، اگر وہ بات جھوٹ ہے، وہ حدیث نہیں، تو پھر ہمیں اسے کتنے بڑے آدمی بولتے کہ حدیث ہو سکتی ہو۔ زہر کتنا بڑا آدمی کھان دے، کتنے بڑے مجمع میں کھان دے، مرتا نہیں مرتا۔ جھوٹی بات کتنا بڑا آدمی بولیں گے، کتنے بڑے مجمع میں بولیں گے، نبی کی طرف اگر نبی نہیں بولے، وہ نبی کی طرف نبی بولنے کو بولتا ہے تو ٹھیکانا نبی بول کو ایسو جہنم میں اپنا ٹھکانا کام لے۔ اس لیے بھی کیا کرنا ہے، ایک ایک قدم بھی، ایک ایک بات میں کوشش میں بولنا نہیں، ریسرچ کرنا ہے، یا پھر جن کا ریسرچ ہے ان کو ہمیں پوچھنے کو چلتے رہنا ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں، اس پر علماء کرام نے ہماری ایک کتاب ہے نہیں 500-600 صفحات کی، ویسے 10 کتابیں لکھو ہے جھوٹی حدیثوں پر، جھوٹی باتیں بولنے والی پیدا ہو گئی۔ ابھی جھوٹی باتیں کیسے پیدا ہو گئی؟ جھوٹی باتیں کیسے پیدا ہو گئی؟ تو زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ، بھائی ایک حدیث میں ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کے ساتھ ایک جگہ ایک آدمی کے گھر جا کر ایک آدمی دعوت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انس رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں گئے، جا کر وہاں اس آدمی کے گھر میں کھانا کھائے، تو وہاں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہاں سالنا تھا، گوشت کے سالے میں کدو دار کو تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، گوشت کے سالے میں سے شوق کے ساتھ کدو کھا کو کھاتے تھے۔ انس رضی اللہ عنہ دیکھیں زندگی بھر انہوں نے کیا، نبی کو کدو پسند تھا، کدو پسند کر کو کھاتے تھے۔ اب ایسے نبی کو یہ پسند تھا، وہ پسند تو ہے، لیکن ابو بعض آدمی کیا کرتا لی بعد میں پیدا ہو کو نبی کو کدو پسند تھا، کدو بول کو حدیث بنا لی اسے کیا بول کر، من اکلت دبا فدخل الجنہ، دبا ان کا تو عربی کے اندر کدو کو بولتے۔ اب لوگ
اب نبی کو پسند کو سمجھ کو کیا کر ڈالی، یہ حدیث نہیں ہے، لوگ کیا بولتے ہیں جو بندہ کدو کھایا وہ جنت میں چلے گیا بول کر حدیث سناتا ہے. اب یہ حدیث صحیح ہے کیا؟ نبی بول حدیث ہے. نبی پسند کا اظہار کر کو ہے، مجھے پسند کا کچھ ان کو کھا کو ہے کدو گوشت کے کھٹرے میں سے، لیکن نبی کام بھی بول کو نہیں حدیث کے در میں کدو پسند ہے اور میں جو کدو کھائے گا جنت میں جائے گا، کام بھی بول کو نہیں ہے. اب لوگ کیا کر ڈالی، میرا بزنس کدو کا تھا، میں کیا کر ڈالا، ایک بندہ کیا کر دیا اپنا کدو کو بزنس چلانے کے لیے کیا کر دیا، من اکل الدبا فدخل الجنہ. نبی کو کدو پسند تھا کہتے نبی بول کو ہے تو حدیث کا تو بول کو ہے کیا، جو کدو کھایا وہ جنت چلے گیا بول کر ایسا بولے شروع کر دیا. ایسا جب سے لوگ جھوٹی سچی باتیں بولنا شروع کر دیے، اس وقت سے نہیں کیا اہل حق پیدا ہو کر محدثین پیدا ہو کر نبی کی ایک حدیث کو ریسرچ کر سنا لکھنا شروع کر دیے. اس سے کیا کرنا ہے، ہر سنائی بات پر ہمیں اعتماد نہیں کرنا، آگے شیئر نہیں کرنا، اس سے تحقیق کر کو ریسرچ کر کو بولنا، یا پھر جو ہے سو بات ہے ہمیں ہے سن سے پوچھ لے کو ہمیں چلتے رہنا ہے. ورنہ پھر ہمیں خواہ دوسروں کو دین بنانے کی چکر میں نہیں کہ ہمیں اپنا ٹھکانا نبی نہیں بولے سو بات نبی بولے تو بول کو ہمیں اپنا ٹھکانا دوزخ بنانے کی، دوسروں کی آخرت کے لیے اپنی دنیا برباد کرنا نہیں. یہ بہت بڑی خطرے کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر کسی بات کو بھی بلا وجہ آگے شیئر کرنے سے محفوظ فرمائے. ہر بات کو بھی نبی جو بولے جتنا بولے اتنی بات بول کر لوگوں کو دین پر لانے کی توفیق عطا فرمائے.